اس سے پہلے کیا ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ چیف سیکرٹریز کو بلا کر اتنی لمبی چوڑی کنسلٹیشن ہو، آئی جیز کو بلا کر اتنی لمبی چوڑی کنسلٹیشن ہو؟ جو الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے وہ نہیں دی جا رہی، اور اب اتنی یہ صورتحال گمبھیر ہو گئی ہے کہ صدر پاکستان کو خط لکھنا پڑ گیا ہے اور ان کو یہ کہنا پڑ گیا ہے کہ جی آپ اس حوالے سے جلدی یہ جو اقدامات کرنے ہیں وہ کریں۔ آج خط لکھا ہے صدر مملکت نے، ڈاکٹر عارف علوی نے، چیف الیکشن کمشنر کو۔ وہ کہتے ہیں جی کہ آئین کا آرٹیکل 2242 اسمبلی تحلیل ہونے کے 90 دن کے اندر کے انتخابات کرانے پر زور دیتا ہے۔ انتخابات کی تاریخ کا فوری اعلان کرے، آئین تاخیر کی اجازت نہیں دیتا۔ الیکشن کمیشن الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کی تاریخ کا فوری اعلان کرے۔ الیکشن کمیشن انتخابات کا اعلان کرے تاکہ صوبائی اور مستقبل کے عام انتخابات کے حوالے سے خطرناک قیاس آرائیوں پر مبنی پروپیگنڈے کو ختم کیا جا سکے۔ اگر الیکشن کمیشن اپنے فرائض کی ادائیگی میں ناکام رہا تو بالآخر کمیشن ہی کو آئین کی خلاف ورزی کا ذمہ دار اور جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ آئین اور الیکشن ایکٹ 2017 کی خلاف ورزی کے سنگین نتائج سے بچنے کے لیے دونوں تحلیل شدہ اسمبلیوں کے انتخابی شیڈول کا فوری اعلان کیا جائے۔ دنیا کی پرانی جمہوریتوں نے جنگوں کے دوران بھی انتخابات میں کبھی تاخیر نہیں کی۔ امریکہ نے 1812 میں برطانیہ کے ساتھ جنگ کے باوجود انتخابات کرائے۔ امریکی صدر ابراہم لنکن نے 1864 میں خانہ جنگی کے دوران بھی انتخابات کو معطل کرنے کا نہیں سوچا۔ پختہ خیال ہے کہ انتخابات ملتوی یا ان میں تاخیر کرنے کا جواز فراہم کرنے والے حالات ملک میں نہیں ہیں۔ حالیہ عالمی تاریخ ثابت کرتی ہے کہ انتخابات کے التوا نے جمہوریت کو طویل مدتی نقصان پہنچایا ہے۔ اس حوالے سے الیکشن کی تاخیر میں صدر پاکستان کو بھی خط لکھنا پڑ گیا۔ پیپلز پارٹی کی سٹینڈرڈ پرنسپل پوزیشن تو سر یہ ہے کہ الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب معاون خصوصی وزیر اعظم ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ کنڈی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آج صدر پاکستان کو خط لکھ کے الیکشن کمیشن کو کہنا پڑا ہے کہ آپ جلدی کیجئے، جو آپ دن جو ہے گزرتے جا رہے ہیں، ایک آئینی کردار ہے وہ ادا کیجئے۔ یہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے کنڈی صاحب؟ بیکاز پیپلز پارٹی پرنسپلی کہتی ہے کہ وقت پہ الیکشن ہونے چاہیے ہیں، لیکن کروا نہیں پا رہے آپ لوگ۔ یہ ڈیٹ کے بارے میں کوئی ارجنسی جو نظر آنی چاہیے وہ آ نہیں رہی ہے، اور اتنا لمبا کنسلٹیشن پروسیس جہاں پہ چیف سیکرٹری کو بلایا جا رہا ہے، آئی جی کو بلایا جا رہا ہے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ مزید ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہے گورنمنٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک اسٹینڈرڈ پوزیشن ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ان ٹائم جو کہ کانسٹیٹیوشن میں ہے اس کے مطابق کرائے جائیں۔ اب بات یہ ہے کہ آج تو پریزیڈنٹ صاحب نے ایک لیٹر لکھ کے اپنے آپ کو ایک پارٹی بنا دیا، اور اس میں انہوں نے ایک الف لیلہ کی ایک رام کہانی سنائی ہے کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور پتہ نہیں 1864 اور 1865 کی کہانی سنا رہے تھے، لیکن اس میں انہوں نے اپنے آپ کو پارٹی بنایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ آئین اور قانون، آئین جو کہتا ہے اس کے مطابق الیکشنز ہوں۔ اب میٹنگز ہیں یا باقی چیزیں ہیں، الیکشن کمیشن کرتا ہے، اس سے حکومت کا کام ہے۔ الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کروانا، اب وہ کرائے۔ اب بلدیات جو ابھی ضمنی الیکشنز ہو رہے ہیں اس سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے کینڈیڈیٹس اناؤنس کیے ہیں، ان کو اب اناؤنس کر دے گی۔ ہمارے کینڈیڈیٹس نے نامینیشن پیپرز جمع کروائے ہوئے ہیں اور وہ الیکشن لڑیں گے۔ پی ڈی ایم بھلا الیکشن نہیں لڑ رہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک موقع ہے۔ صاحب ابھی اب گورنر ہاؤس کے پی میں بھی ہے، گورننس کا بھی رول ہے سر۔ ٹھیک ہے چلے، الیکشن کمیشن تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، چاہے خان صاحب جو بھی کہیں اس کے حوالے سے وہ ہے۔ گورنرز تو وفاق کے اپوائنٹڈ نمائندے ہیں، وہ آج وفاق انہیں کہے کہ ڈیٹس دیں تو وہ کیسے ڈیٹ نہیں دیں گے؟ اور وفاق میں سر آپ کی حکومت اتحادی ہے، وہ ڈیٹس نہ آنا یہ اتنا آسان بات نہیں ہے۔ وفاق آج کہے گا گورنرز ڈیٹ دے دیں گے، نہیں دے رہے وہ ڈیٹس۔ دیکھیں ڈیٹ بھی آ جائے، گورنر کا اپنا ایک آئینی رول ہے، اور میں اگر گورنر ہوں میں تو کوئی الیکشنز کے حوالے سے ان کے پاس نہیں ہے، کچھ اور سچویشنز اس کے حوالے سے میں ایک میٹنگ کی، لیکن گورنر کا ایک بالکل ایک آئینی رول ہے، اور گورنر اپنے آئینی رول پلے کرنا ہے، اور وہ پلے کریں گے، آئینی رول اپنا پلے کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے اپنا رول پلے کرنا ہے، اور پریزیڈنٹ اب دیکھیں نوبت کیوں آ گئی ہے پریزیڈنٹ صاحب کو خط لکھنے کی؟ کیا گورنر صاحب کے ساتھ وہ میٹنگ کر کے یا باقی اداروں کو بھی بلا سکتے تھے؟ اب یہ جو ہے اپنے آپ کو پارٹی بنانا سر نوبت اس لیے بھی آگئی کنڈی صاحب کہ گورنر جو ہے اپنے آئینی رول کے تحت ڈیٹس دے کے فارغ ہوتے، نہ آج ہم بات کر رہے ہوتے، نہ یہ سیگمنٹ ہوتا، نہ صدر صاحب کی بات آتی۔ سر یہ تو نوبت کا وہ سوال وہ بھی اٹھ سکتا ہے سر۔ اس میں پریزیڈنٹ کو الف لیلہ کی کہانی سنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو الیکشن کمیشن جو ہے اس کو خود ہی اس کے جو آئینی رول ہے اپنی ڈیٹس دے دیں۔ سر وہ نہیں ادا ہو رہا نا، نہیں ادا ہو رہا، اتنے ابھی تک ڈیٹ آ جانی چاہیے، ہر قانونی ماہر کہتا ہے۔ اگر ادا ہو رہا ہوتا تو یہ ویسے ہی نہ کر رہے ہوتے، یہ تو مسئلہ ہی نہ ہوتا کوئی۔ دیکھیں ضمنی الیکشن کی ڈیٹ آ گئی ہے، پروسیس شروع ہے،
اب یہ وہ لوگ تھے جو ہر وقت کہہ رہے تھے اس اسمبلی کو برا بلا کہتے تھے کہ ہم ان لوگ ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. پھر انہوں نے احتجاج کیا کہ جی ہم نہیں بیٹھ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. اور پھر جب صفے سیٹ ہونا شروع ہو گئے پھر یو ٹرن مارا اور پھر کہہ رہے نہیں ہمارے صفے جو ہے آپ ایکسیپٹ نہ کریں, اور پھر عدالتوں میں گئے کہ ہمارے صفے ایکسیپٹ نہ کریں. تو پہلے کیوں جا رہے تھے؟ پہلے ہی نہ جاتے, اسی پارلیمنٹ میں رہتے جب ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ اپنے آئینی رول پلے کریں. اس وقت تو یہ بڑے فن خان بن رہے تھے. اب جب پتہ چل گیا کہ صفے منظور ہو رہے ہیں, اب جو ہے پھر وہ یو ٹرن مار کے کہتے ہیں منتیں کر رہے ہیں, پاؤں پڑ رہے ہیں کہ ہمیں واپس پارلیمنٹ میں لے کے جاؤ تاکہ ہم پارلیمنٹ میں جائیں. سر وہ واپس آ رہے ہیں ویسے کل اسمبلی میں, آج لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف مل گیا, وہ آ کے لیڈر آف اپوزیشن کی اس کے لیے بھی اپلائی کر دیں گے, تو وہ بھی آپ کا جو پارلیمنٹ میں آئینی کردار ادا کرنے والی بات ہے وہ موسٹ پروبلی کل یہ ہونے جا رہا ہے, وہ آ رہے ہیں اسمبلی کے اجلاس کے اندر, تو یہ خوشائن بات ہے. دیکھیں آئے نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خدا مطلب ہے کہ مجھے بڑا مطلب ہے کہ برا لگتا ہے میں اور فائز کو اسی پارلیمنٹ کو پلانت بھیجتے تھے. ٹھیک ہے, اب جو ہے وہ مطلب ہے کہ اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو اب آ رہے ہیں کیونکہ ابھی ان کو پتہ چل گیا کہ صفے منظور ہو رہے ہیں اور ہمیں جو ہے ضمنی الیکشن میں جو ہے وہ سبکی ہونی ہے, ہم الیکشن جیت نہیں سکتے ہیں. پہلے عمران خان صاحب ساری سیٹوں پہ لڑ رہے تھے, پھر انہوں نے یو ٹرن مارا اور بھاگ گئے الیکشن سے اور الیکشن نہیں لڑ رہے. اگر ان میں ضرورت تھی تو الیکشن لڑتے, انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں لڑوں گا, تو اب لڑتے پتہ چل جاتا. ان کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ الیکشن جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ وہ الیکشن اپنی سیٹیں جیت سکیں. اب وہ الیکشن سے بھی بھاگ گئے ضمنی الیکشن سے, کہتے ہیں میرے جو ہے کینڈیڈیٹس لڑیں گے. اب لڑیں بالکل, ہم تو کہتے ہیں جو انہوں نے جو سٹانس تھا کہ ہم صفے دے رہے ہیں اس پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھ رہے, نہ بیٹھے نا, کیوں واپس آ رہے ہیں, کس منہ سے واپس آئیں گے؟ سر وہ اسی منہ سے واپس آ جائیں گے سر جس کے بعد جس سے وہ پہلے بھی پچھلی مرتبہ بھی آ گئے تھے 2014 میں. وہ تو کوئی مسئلہ نہیں, وہ سیاستدان اور سیاسی پارٹیوں میں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے فیس سیونگ وغیرہ کا. ایک اور ایشو یہ ضمنی انتخاب کا اسکیڈول آ گیا, بڑی اچھی بات ہے, وقت پہ الیکشن ہو رہے ہیں. انہی صوبوں کے اندر جو جنرل سیٹس کے الیکشن ہونے ہیں اس کا اسکیڈول نہیں آیا کہ جی سیکیورٹی کے بارے میں ہم بریفنگ لے رہے ہیں. تو ضمنی انتخابات کے الیکشن اور جو اس طرح کا جنرل الیکشن ہے اس میں کیا سیکیورٹی کی مختلف ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اس وجہ سے ٹائم لگ رہا ہے؟ کیونکہ اگر ایک جگہ پہ ضمنی انتخاب ہو رہا ہے تو اس کے نیچے اگر صوبائی اسمبلی کا انتخاب بھی ہونا ہے تو پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے. ہم نے اپنے کینڈیڈیٹ ضمنی الیکشن میں لانچ کیے ہوئے ہیں. جب الیکشن کمیشن صوبے میں الیکشن اناؤنس کرے گی, چاہے وہ پنجاب میں ہوگی, خیبر پختونخوا میں ہوگی, پاکستان پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹس ہوں گے. ہم ہر سیٹ پہ اپنا کینڈیڈیٹ بھی لانچ کریں گے. ہمارے ورکر اور ہماری جو لیڈرشپ ہے اور ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں وہ الیکشن کے لیے تیار ہیں. اور جب اب آ جائے گا بہت جلد الیکشن کی شیڈول بھی آ جائے گا, اور انشاءاللہ جو ہے وہ پھر ہم الیکشن لڑنے کے جائیں گے. ہم تو قومی اسمبلی کا الیکشن ہے ہم لڑ رہے ہیں, بلدیات کا الیکشن تھا ہم لڑے ہیں, اب صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہے وہ بھی ہم لڑیں گے. ہم تو کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں, ہم تو الیکشن کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم تو تیار ہیں.